محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مسلمانوں، آج چاند کی 12 تاریخ اور 11 شریف کا مہینہ چل رہا ہے۔ اس مہینے میں سیدنا غوث پاک کی شان اور کرامت بیان کیا جاتا ہے۔ پوری دنیا جانتی ہے کہ سیدنا غوث پاک ہیں کون۔ آپ کو ان کی شان، ان کا مثال، ان کی تعریف، ان کی شان و شوکت قرآن سے اور حدیث کریمہ سے میں انشاءاللہ سیدنا غوث پاک کی شان بیان کروں گا۔ تب پتہ چلے گا یہ غوث ہیں کون اور غوث کہا کسے جاتا ہے۔ ہر انسان غوث نام رکھ سکتا ہے مگر غوث بن نہیں سکتا ہے۔ جیسے کہ شاعر کہتا ہے، یہ دل، یہ جگر، یہ آنکھیں، یہ سر ہے۔ یہ دل، یہ جگر، یہ آنکھیں، یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔ جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔ عاشق کہتا ہے، حضور میری کیا اوقات ہے، میرا سر، میری آنکھیں، میرا دل سب آپ کے لیے قربان ہے، آپ جہاں چاہے وہاں قدم رکھ سکتے ہیں، کوئی اعتراض نہیں ہے۔ یہ سیدنا غوث پاک کی شان، اور ہم ہی نہیں بڑے بڑے بزرگوں نے کہا ہے سیدنا غوث پاک کے بارے میں، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث ہے لاڈلا بیٹا تیرا۔ سیدنا عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ، جو کہ اللہ کے نیک بندے اور بہت بڑے بزرگ ہیں، سیدنا غوث پاک خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا مرید چاہے کتنا ہی گنہگار ہو، اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک وہ توبہ نہیں کر لے گا۔ یہ کسی علماء کی کہنا نہیں ہے، غوث پاک خود کہتے ہیں میرا مرید چاہے جتنا ہی بڑا گنہگار کیوں نہ ہو، اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک وہ توبہ نہیں کر لے گا۔ پتہ یہ چلا اللہ غوث سے بھی راضی ہے، ان کے مریدوں سے بھی راضی ہے، توبہ کا کرنے کا نصیحت اور توفیق دے دیتا ہے کہ توبہ تم کر لو، کس لیے غوث کا مرید ہو۔ اور جس کا کوئی پیر نہیں اس کا پیر غوث پاک ہے۔ بہتر یہ ہے کہ انسان کو اچھے پیر سے مرید ہونا چاہیے، ہے کہ نہیں؟ اچھے پیر سے مرید ہونا چاہیے اور دیکھنا چاہیے میرا پیر ہے کیسا۔ سیدنا غوث پاک کہتے جو مجھ سے مرید ہوا وہ میرا مرید ہے، جو مجھ سے بیعت ہوا وہ میرا مرید ہے، اور لہذا جس نے اپنے گھر میں رہ کر میرے تک نہیں پہنچا اور گھر سے یہ سوچ لے کہ میں سیدنا غوث پاک کا مرید ہوں، وہ بھی میرا مرید ہے، وہ بھی میرا مرید ہے۔ اب اس وقت تک وہ چاہے جتنا گنہگار ہی کیوں نہ ہو، اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک وہ توبہ نہیں کر لے گا، اور انسان جب توبہ کر لیتا ہے تمام گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ یہ سیدنا غوث پاک کی شان ہے۔ آپ کو بتا دیں، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ اور حدیث میں آیا ہے قدمی ہاذہی علی، قدمی ہاذہی علی رقبتی کلی ولی اللہ، میرا قدم تمام اولیاء کی گردن پر ہے۔ سیدنا غوث پاک کیا کہتے ہیں؟ میرا قدم تمام اولیاء کی قدم پر ہے، گردن پر ہے۔ پتہ یہ چلا کوئی ان کے الفاظ نہیں، یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ اور آپ کو بتا دیں اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اللہ کے ولی کو نہ کسی چیز کا خوف ہے نہ غم ہے، بے شک وہ اللہ کے ولی اللہ کے دوست ہیں۔
اللہ ہر کسی انسان کو یہ نہیں کہہ دیتا یہ میرا دوست ہے، اللہ جنہیں پسند فرما لیتا ہے انہی کو کہتا یہ میرا دوست ہے۔ ارے وہ لوگوں، سیدنا غوث پاک کی سیرت تو پڑھو تب پتہ چلتا ہے، سیدنا غوث پاک کی تاریخ پڑھو تو پتہ چلتا ہے، سیدنا غوث پاک کی تعارف دیکھو کہ سیدنا غوث پاک کہاں کس کو جاتا ہے تب پتہ چلتا ہے۔ ارے سیدنا غوث پاک کوئی ایسا ویسا پیر نہیں تھے، سیدنا غوث پاک اتنے بڑے پیر تھے، اتنے بڑے پیر تھے جو پیروں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے سیدنا غوث پاک ہی سے شروع ہوتا ہے۔ آپ کو بتا دیں اس دور میں چاہے جتنا بڑا انسان پیر ہو جائے مگر غوث پاک کے برابر نہیں پہنچ سکتا ہے، غوث پاک کی کرامت کے برابر وہ نہیں پہنچ سکتا ہے۔ سیدنا غوث پاک کے بارے میں آپ کو ہم بتا دیں، سیدنا غوث پاک کا نام آپ جانتے ہیں، جب آپ پیدا ہوئے تھے، سیدنا غوث پاک جب پیدا ہوئے تھے، جب پیدا ہوئے آپ کی عمر شریف 4 سال کی تھی، 4 سال کی عمر سیدنا غوث پاک کی عمر شریف ہے۔ سیدنا غوث پاک اپنے گھر کے باہر نکلتے ہیں، کچھ بچوں کے ساتھ بات چیت میں مصروف تھے، تو ایک بزرگ آئے، بزرگ گرامی نے کہا السلام علیکم، تو سبھی بچوں نے جواب دیا، سیدنا غوث پاک نے 2 مرتبہ جواب دیا۔ اس بزرگ گرامی کہنے لگے اے بچے، سبھی نے تو میرے سلام کا جواب 1 مرتبہ دیا ہے، تم نے 2 مرتبہ جواب کیوں دیا؟ سیدنا غوث پاک کہتے ہیں اے اللہ کے ولی، اے بزرگ، آپ اپنا کام کرے، مجھے اپنا کام کرنے دے۔ اب وہ بزرگ تھے، وہ کہنے لگے 4 سال کا بچہ اب بات کیسے کرتا ہے، ولایت والی بات کر رہا ہے، اللہ کے ولیوں والی بات کر رہا ہے۔ وہ بزرگ بھی بہت نیک بزرگ تھے، انہوں نے کہا اے بچے، جب تک تم یہ دوسرا سلام کا جواب نہیں بتا دو گے تب تک میں واپس نہیں جاؤں گا۔ سیدنا غوث پاک کہنے لگے آپ جائیں، آپ کو جو کام کرنا اپنا کام کرے، مجھے اپنا کام کرنے دیں۔ وہ کہنے لگے نہیں میں نہیں جاؤں گا۔ اب سیدنا غوث پاک کی شان دیکھو، 4 سال کی عمر شریف میں 4 سال کا بچہ آج تک کچھ نہیں جانتا، 4 سال کا بچہ ابھی اسے کچھ نہیں پتا کہ بزرگوں کو کیسے احترام کیا جاتا ہے، سلام کا جواب کیسے دیا جاتا ہے، اسے کچھ نہیں پتا ہے، مگر یہ سیدنا غوث پاک کی سبق سیکھو، تعلیم سیکھو۔ سیدنا غوث پاک کہتے ہیں اگر آپ کو پوچھنا ہی چاہتے ہو، اگر جواب لینا چاہتے ہو تو میں آپ کو جواب دوں گا۔ آپ ایک اونچی مقام پہ لے کے جاتے ہیں، اس بزرگ گرامی کو کھڑا کرتے ہیں اور کہتے ہیں وہ بستی دکھ رہی آپ دیکھ رہے ہیں؟ وہ بزرگ کہتے ہیں ہاں وہ بستی میں دیکھ رہا ہوں۔ کہتے اس بستی کے پاس ایک درخت کا پیڑ ہے؟ انہوں نے کہا ہاں درخت کا پیڑ ہے۔ انہوں نے کہا درخت کے بغل میں کوئی مکان دکھ رہا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں کچا مکان ہے۔ آپ نے فرمایا اس کچے مکان کے پاس سے آپ کا گزر ہوا ہے کبھی؟ انہوں نے کہا ہاں میرا گزر ہوا ہے۔ کہا آپ نے جب وہاں سے گزرے تھے کسی سے آپ نے سلام کیا تھا؟ انہوں نے کہا تھا ہاں ایک سیدوں کا گھر تھا اور میں نے سیدوں کا گھر سمجھ کر میں نے سلام اس لیے کیا تھا کہ سلام کا جواب بھی ملے گا، دعائیں بھی مل جائے گی۔ اللہ اکبر۔ تو سیدنا غوث پاک کہتے سلام کا جواب ملا تھا کہ نہیں ملا تھا؟ انہوں نے کہا نہیں سلام کا جواب نہیں ملا تھا۔ تب انہوں نے کہا، سیدنا غوث پاک نے فرمایا اے بزرگ یہ بتاؤ اس وقت تیرے دل میں خیال کیا آیا تھا کہ سید لوگ دعا بھی نہیں دے سکتے، سید لوگ سلام کا جواب بھی نہیں دے سکتے؟ انہوں نے کہا ہاں میں نے یہ سوچا تھا۔ اب 4 سال کا بچہ ابھی اس بات کی بتا رہے جب آپ ماں کی پیٹ کے اندر تھے، اس حال کی حال بتا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ پریشان ہو گئے بزرگ۔ وہ بزرگ کہتے ہیں ہاں میں نے گزرا تھا مگر نہ دعا ملی تھی نہ سلام کا جواب ملا تھا۔ سیدنا غوث پاک کہنے لگے جس وقت تم نے سلام کیا تھا میں نے سوچا اپنی ماں کے پیٹ سے سلام کا جواب دے دوں، مگر میری ماں حیران ہو جاتی، میری ماں پریشان ہو جاتی، اس لیے اس وقت میں سلام کا جواب دینا پسند نہیں کیا۔ پہلا سلام کا جواب میں نے تیرے اس وقت دیا تھا، دوسرا سلام کا جواب میں نے اس وقت دیا تھا جو سیدوں پہ تم نے قرض چڑھایا تھا۔ انہوں نے کہا یہ بات ہے؟ انہوں نے کہا ہاں اس وقت میں نے دینا پسند نہیں کیا تھا، یہ شان غوث اعظم ہے۔ سیدنا غوث پاک کی شان سنو مسلمانوں۔
اللہ اکبر، یہ کوئی چھوٹے موٹے ولی نہیں ہے، اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں۔ جتنا نبیوں میں امام الانبیاء کا مقام ہے، ولیوں میں سیدنا غوث پاک کا مقام ہے۔ آپ نوٹ کریں، سیدنا غوث پاک جب اس تاریخ کو بتاتے ہیں، وہ بزرگ گرامی کہنے لگے اب مجھے احساس ہو رہا ہے کہ آپ کوئی چھوٹے موٹے ولی نہیں بنیں گے، لگتا ہے اللہ کے بہت بڑے ولی کہلائیں گے۔ انہوں نے کہا اب یہ مجھے نہیں پتا ہے، مگر میں اتنا جانتا ہوں کہ میں پیدائشی ولی ہوں، اور میں پیدائشی اللہ کا ولی بن کر پیدا ہوا ہوں، ولایت مجھے بچپن میں ہی مل چکا ہے۔ اللہ اکبر، وہ کہتے ہیں مجھے تو یہ سمجھ میں آیا تھا کہ سید لوگ جواب نہیں دیتے، سیدنا غوث پاک نے فرمایا کہ میں نے اسی لیے سوچا کہ تاکہ تیرے دل میں یہ خیال نہ رہے کہ سید کسی کے لیے دعا نہیں کرتے، اس لیے میں نے تیرے دونوں سلام کا جواب دے دیا ہے۔ اب سیدنا غوث پاک کی شان مسلمانوں غور کرنا، سیدنا غوث پاک کی شان تو یہ ہے جب 12 سال کی عمر شریف سیدنا غوث پاک کی ہوئی، سیدنا غوث پاک کی امی جان کہنے لگی بیٹا غوث اب تم جاؤ علم حاصل کرنے کے لیے جاؤ، میں چاہتا ہوں کہ تم جاؤ بغداد چلے جانا، علم دین سیکھنا۔ سیدنا غوث پاک کہتے امی جان میں علم دین سیکھنے ضرور جاؤں گا۔ اللہ اکبر، سیدنا غوث پاک اپنی امی سے وعدہ کرتے ہیں، ارے آج کل کا مسلمان ہو امی سے تو اونچی آواز میں بات کرتے ہیں، امی کو آنکھیں دکھا دیتے ہیں، امی سے اونچی آواز میں بات کر کر اپنی بات منوا لیتے ہیں، مگر سیدنا غوث پاک کی شان سنو، اور سیدنا غوث پاک سے محبت کرنے والے لوگوں اپنی ماں کے سامنے کبھی اونچی آواز میں باتیں مت کرنا، اپنی ماں کو کبھی آنکھیں مت دکھانا، اگر وہ ضعیف ہو چکی ہے، اگر وہ دماغی سنتلن خراب بھی ہو چکا ہے، مگر ماں ماں ہوتی ہے، کبھی اس سے اونچی آواز میں بات مت کرنا۔ اس لیے اگر ماں سے تم اونچی آواز میں بات کرو گے، اگر اس طرف ماں کا دل روئے گا، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ اس انسان کو کبھی معاف نہیں فرمائے گا۔ سیدنا غوث پاک سے شان سنو، سیدنا غوث پاک کی امی جان کہتی بیٹا غوث جاؤ بغداد جانا، علم دین سیکھ کر آنا۔ آپ کہتے امی جان ٹھیک ہے میں علم دین سیکھنے جاؤں گا۔ جب علم دین سیکھنے آپ جا رہے تھے اس وقت آپ کی عمر کتنی ہوئی تھی؟ 12 سال کی عمر شریف تھی۔ 12 سال کا آج لڑکا کھیلتے کودتے ہیں اور گھومتے پھرتے ہیں، اللہ اکبر علم دین سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ پتہ یہ چلا سیدنا غوث پاک 12 سال کی عمر میں لوگوں کو یہ نصیحت دے رہے ہیں کہ 12 سال کے ہو جانا تو علم دین ضرور سیکھنا، اس لیے ہم پر فرض ہے علم دین سیکھنا۔ اللہ اکبر، امی کہتی بیٹا مگر ایک وعدہ مجھ سے کرو۔ بیٹا کہتے ہیں امی جان کون سا وعدہ ہے؟ سیدنا غوث پاک جب کہتے امی جان کون سا وعدہ ہے، امی کہتے بیٹا مجھ سے وعدہ کرو جو میں کہوں گا وہ کرو گے۔ آپ نے فرمایا امی جان آپ کا غوث آپ کی قدموں پہ قربان ہو سکتا ہے، اپنی جان دے سکتا ہے، وعدہ کون سی بات ہے، میں آپ کی ہر وعدے نبھاؤں گا۔ امی نے کہا بیٹا تم مجھ سے ایک وعدہ کرو کہ کبھی جھوٹ نہیں بولو گے۔ اللہ اکبر، سیدنا غوث پاک نے کہا امی جان میں کبھی نہیں جھوٹ بولوں گا۔ اللہ اکبر، سیدنا غوث پاک امی جان 40 اشرفیاں آپ کی آستین میں سل دیتی ہیں، اور سلنے کے بعد کہتی بیٹا بغداد چلے جاؤ علم دین سیکھ کر واپس آنا۔ آپ گھوڑے پہ سوار ہوتے ہیں، گھوڑے پہ سوار ہونے کے بعد سیدنا غوث پاک چلے جا رہے ہیں، جو کھانے پینے کا سامان ملا تھا راستے میں آپ نے کھا لیا وہ بھی ختم ہو گیا۔ اب راستے میں جب آپ پہنچے ڈاکوؤں کا لشکر تھا، ڈاکوؤں کا خیمہ لگا ہوا تھا، ڈاکوؤں نے دیکھا بہت سارے لوگوں کا مال لوٹ لیا تھا، مگر ڈاکوؤں نے دیکھا ایک بچہ چلا رہا ہے جس کی جوانی ابھی 12 سال کی عمر شریف ہے اور اس سے زیادہ نہیں ہے۔ آپ گھوڑے پہ سوار ہو کر چلے جاتے، ڈاکوؤں کو کچھ سپاہیوں نے گھیر لیا، کہا اے بچے کہاں جا رہے ہو؟ آپ نے فرمایا میں بغداد جا رہا ہوں، علم دین سیکھنے کے لیے جا رہا ہوں، اور بغداد جا رہا ہوں اللہ اس کے رسول کی حدیث سیکھنے جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر، وہ کہتے چلو میرے سردار کے پاس چلو، تمہارے پاس کوئی سامان تو نہیں ہے؟ انہوں نے کہا تلاشی لے لو، میرے پاس کیا ہے؟ تمہارا کام ہے تلاشی لینا، تمہارا کام ہے جو کچھ ملے گا تم لے لینا۔ اللہ اکبر، وہ سپاہی تلاشی لیتا ہے، لینے کے بعد جب کچھ نہیں ملا اپنے سردار کے پاس لے کے گیا، اپنے سردار کے پاس لے کر گیا، کہنے لگا ہے ڈاکوؤں کا بادشاہ جانتے ہو یہ بچہ ہے، یہ بغداد جا رہا ہے علم دین سیکھنے کے لیے، اور اس کو بھی میں قیدی بنا لیا ہوں، یہ شاید کچھ مال لیا ہو۔ آپ نے فرمایا یہ بتاؤ تم کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا میں جا رہا ہوں بغداد علم دین سیکھنے کے لیے جا رہا ہوں، میری امی نے کہا ہے میں وہاں سے عالم بن کر آؤں گا۔ اللہ اکبر، علم دین سیکھنے سیدنا غوث پاک بغداد جا رہے ہیں، کتنی دور جا رہے ہیں؟ بغداد جا رہے ہیں علم دین سیکھنے کے لیے۔ سیدنا غوث پاک سے
اس نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ تم نے کچھ رکھا ہے کہ نہیں رکھا ہے؟ آپ نے فرمایا اپنے سپاہی سے پوچھ لو۔ سپاہی نے کہا میں نے تلاشی لیا ہے مگر کچھ نکلا نہیں ہے۔ پھر جب بادشاہ نے ڈاکوؤں کو بادشاہ نے کہا تمہارے پاس کچھ ہے بچے؟ انہوں نے کہا ہاں میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں۔ اللہ اکبر، وہ ڈاکو کا سردار کہنے لگا ارے یہ بتاؤ سب لوگ چھپاتے تم بتا رہے ہو، آخر یہ نصیحت کہاں سے ملا ہے؟ سیدنا غوث پاک نے فرمایا ہے کہ میری امی جان نے فرمایا ہے کہ بیٹا کچھ بھی ہو جائے مگر جھوٹ مت بولنا۔ جب سپاہی پھر سے تلاشی لینے لگا اور کوئی اشرفیاں نہیں ملا، وہ کہنے لگا ارے یہ جھوٹ بولتا ہے۔ آپ جلال میں آ گئے، غصے میں آ گئے، کہے کمبخت تجھے پتا نہیں ہے تلاشی لینے کے شعور نہیں ہے اور مجھے جھوٹی الزام لگاتا ہے؟ کبھی ہرگز ایسا مت کہنا کہ غوث جھوٹ بولتا ہے، غوث کبھی جھوٹ بولتا ہی نہیں ہے، 40 اشرفیاں میرے پاس ہے۔ آپ نے خود اپنی آستین سے نکالا اور دے دیا۔ ڈاکو کا بادشاہ دیکھتے کہ دیکھتے رہ گیا، ارے یہ بچہ ہے، چھپانے کی بات تھی، بتانے کی بات نہیں تھی، مگر پر لا کر دے دیا، ملا بھی نہیں تھا، آخر تم نے دیا کیوں؟ سیدنا غوث پاک نے فرمایا میری امی جان نے کہا تھا کہ جھوٹ مت بولنا، ارے مال جاتا ہے چلا جائے مگر اپنے امی سے وعدہ کیا وہ وعدہ میں توڑنا نہیں چاہتا۔ اللہ اکبر، وہ ڈاکو کا سردار کہنے لگا اے بچے تم کہاں جا رہے ہو؟ آپ نے فرمایا میں بغداد علم دین سیکھنے جا رہا ہوں۔ وہ کہنے لگا مجھے بھی ساتھ لے کر چلے، میں بھی علم دین آپ کے پیچھے پیچھے سیکھوں گا۔ اللہ اکبر، وہ ڈاکوؤں کا سردار کہنے لگا اے بچے اب جانے کی کوئی بات نہیں ہے، اپنے ہاتھوں پہ ہاتھ پہ بیعت کرا کر کلمہ پڑھا کر مسلمان کر لیجئے۔ اللہ اکبر، وہ ڈاکوؤں کا بادشاہ مسلمان جب ہو گیا وہ کہنے لگا میں بھی علم دین سیکھنے بغداد جاؤں گا۔ سیدنا غوث پاک کہنے لگے بہت دور کا سفر ہے۔ آپ نے فرمایا غوث تم آگے آگے چلتے رہو گے، میں پیچھے پیچھے چلتا رہوں گا، جس استاد کے پاس آپ آگے بیٹھ کر سبق سنائیں گے میں آپ کے پیچھے بیٹھ کر علم دین سیکھوں گا۔ اللہ اکبر، جب ڈاکوؤں کا سردار جانے لگا سپاہیوں نے کہا حضور آپ کیوں جاتے ہیں؟ تو ڈاکوؤں کا سردار کہنے لگا ارے تم اپنا کوئی اور سپہ سالار ڈھونڈ لو، تم اپنا کوئی اور بادشاہ ڈھونڈ لو۔ اب جو انسان جو یہ 12 سال کا بچہ اپنی امی سے وعدہ نہیں توڑ رہا ہے، میں اپنے رب سے دن بھر میں نہ جانے کئی بار وعدہ کرتا ہوں اور روزانہ توڑ رہا ہوں۔ اللہ اکبر، اب میرے دل کی یہ گواہی نہیں ہے کہ میں ایسا کام کروں، اس بچے سے مجھے سبق سیکھنے کو ملا ہے۔ سیدنا غوث پاک کے ساتھ ساتھ وہ ڈاکوؤں کا سردار جب چلنے لگا تو سب سپاہی کہنے لگے حضور ایک بات میری سن لے۔ آپ نے فرمایا ڈاکوؤں کا سردار کہنے لگے کون سی بات ہے؟ کہا گناہ کرنے میں ہم لوگ سب ساتھ میں رہتے تھے، اب جب نیکی کام کرنے کی بات آ گئی، نیک کام کرنے کی بات آ گئی تو آپ اکیلے اکیلے جانے لگے، میں سب لوگ آپ کے ساتھ چلوں گا۔ پتہ یہ چلا جتنے لوگ ڈاکوؤں کے سردار کے ساتھ ساتھ پورا خیمہ تھا سبھی لوگوں نے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے، بغداد چلے گئے علم دین سیکھنے کے لیے۔ ارے شان غوث پاک کی شان دیکھو مسلمانوں، ارے لوگ کہتے ہیں غوث پاک کی تعریف اتنی کیوں کرتے ہیں؟ ارے میں تعریف نہیں کرتا، میرا رب تعریف کرتا ہے۔ اللہ نے تبھی تو قرآن کے اندر آیت نازل فرمایا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اللہ کے ولی کو کسی چیز کا نہ خوف ہے نہ ڈر ہے، بے شک اللہ کے ولی اللہ کے دوست ہیں۔ اللہ اکبر مسلمانوں، جس کا تذکرہ قرآن نے کر دیا ہو، ارے تو انسانوں کو کرنے کی کون سی بڑی بات ہے؟ جب قرآن جس بات کی تعریف کرتا ہے وہی بات کی تعریف تو میں بھی کرتا ہوں، اس لیے قرآن سے ہمیں محبت ہے، اللہ اس کے رسول سے ہمیں محبت ہے۔ جب یہ لوگ غوث پاک اور غوث پاک کے ساتھ ساتھ ڈاکو پہنچے، مدرسہ پہنچے علم دین حاصل کرنے کے لیے، اللہ اکبر، وہ کسی نے پوچھا تھا اے غوث یہ بتاؤ تمہیں ولی کا درجہ کب سے پتا چل گیا تھا؟ سیدنا غوث پاک نے فرمایا تھا کہ جانتے ہو جب میں مدرسے میں علم دین حاصل کرنے گیا اور جیسے کہ مدرسے کے دروازے سے میں نے داخل ہوا میرے کانوں میں آواز آنے لگی، وہاں کے دیوار کہتے تھے، فرشتے کہتے تھے، بچے کہتے تھے ارے جگہ دے دو یہ اللہ کا ولی آ رہا ہے۔ اللہ اکبر، تب مجھے پتا چلا تھا میں کوئی معمولی انسان نہیں، میں اللہ کا ولی ہوں۔ اللہ اکبر، سیدنا غوث پاک جب علم دین سیکھنے گئے ہیں تب بھی اللہ کے ولی ہے، لوگ کہتے ہیں ارے جگہ دے دو اللہ کا ولی آ رہا ہے، ارے راستے دے دو اللہ کا ولی آ رہا ہے۔ ارے شان غوث پاک کی شان تو دیکھو، اللہ اکبر، 500 سے زیادہ تقریباً لوگ جانتے ہو سیدنا غوث پاک کے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ کر ڈاکوؤں نے مسلمان ہوئے تھے، اور اتنا ہی لوگوں نے عیسائی اور یہودیوں نے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر مسلمان ہوئے تھے۔ اللہ اکبر، سیدنا غوث پاک کی شان تو دیکھو،
بڑی تعداد کے ساتھ لوگ کلمہ پڑھتے مسلمان ہوتے. اب سیدنا غوث پاک علم دین سیکھ رہے ہیں، حدیثیں سیکھ رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سیکھ رہے ہیں. پتہ نہ جانے کتنی حدیثیں آپ نے سیکھا، نانا جان کی حدیثیں آپ نے سیکھ لیا، اور سیکھنے کے بعد آپ کی فضیلت ہو گئی. فضیلت ہونے کے بعد سیدنا غوث پاک کہتے میں عالم ہو گیا. اب اپنی ماں سے ملنے کے لیے واپس لوٹنے لگے. اللہ اکبر. سیدنا غوث پاک جب اپنی ماں سے ملاقات کرنے کے لیے واپس آنے لگے، وہاں پہ بھی کچھ علماءوں نے دیکھا کہ ایک غوث نام کا شخص ہے جس کی ولایت کی بڑا چرچا ہے، جس کی شان کی بڑی شہرت ہو گئی ہے. لوگ کہتے بغداد سے پڑھ کر نکلا ہے، کچھ لوگ کہتے وہ ولی ہے، کچھ لوگ کہتے بہت بڑا محدث ہے، کچھ لوگ کہتے بہت بڑا کتب ابدال ہے، کچھ لوگ کہتے ارے بہت بڑا عالم دین ہے، کچھ لوگ کہتے اس سے بڑا کوئی مفتی نہیں ہے. اللہ اکبر. جو اس زمانے میں کچھ علماء تھے نا، کچھ مفتی تھے، جانتے ہو جب کسی کی شان اونچا ہونے لگتا ہے، کسی کی شہرت بلند ہونے لگتی ہے، اپنے ہی لوگ چڑھنے لگتے ہیں. سیدنا غوث پاک کے زمانے میں بھی ایسا ہوا تھا. سیدنا غوث پاک کی جب شان اونچا ہونے لگا تو کچھ علماءوں نے چڑھنا شروع کر دیا. ارے ان کی شان اتنا اونچا کیوں ہے؟ مفتی تو میں بھی ہوں، عالم میں بھی ہوں، مگر ان کی شان بلند کیوں ہوتی ہے؟ تو 3-4 علماء نے سوچا کچھ سوالات سیدنا غوث پاک سے کیا جائے. اللہ اکبر. سیدنا غوث پاک بغداد سے اپنے گھر چلے آئے ہیں. اپنے گھر جب آئے، ایک مسجد میں آپ بیٹھے ہوئے تھے، 3-4 علماء آئے، اور علماء آنے کے بعد کہتے ہیں، جانتے ہو علماء نے تیاری کیا تھا کہ قرآن کی تفسیر کے لیے تیاری کیا تھا کہ تفسیر کے حوالے سے میں سوال کروں گا، دیکھتا ہوں غوث پاک جواب دیتے کہ نہیں دیتے ہیں. اللہ اکبر. ارے عالم پہ فضیلت نہیں ہوتا ہے، عالم اپنے علم کی بنیاد پہ جواب دے سکتا ہے، مگر اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں ان کی اپنی نظروں سے نظریں دیکھ کر جواب دے دیا کرتے ہیں. ارے کتاب مطالعہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ خود بخود جواب دے دیا کرتے ہیں. جانتے ہو جب وہ لوگوں نے آئے کہ اے غوث میں سوال کرنا چاہتا ہوں، سیدنا غوث پاک نے فرمایا کون سا سوال کرنا چاہتے ہو؟ کہتے قرآن کی میں ایک آیت پڑھوں گا، اس کا تفسیر آپ کو بتانا ہوگا. سیدنا غوث پاک نے فرمایا ٹھیک ہے سوال کرو میں جواب دوں گا. جانتے ہو وہ 4 علماءوں نے آنے کے بعد کہنے لگے قرآن کی یہ آیت کی تفسیر آپ بتا دیں. سیدنا غوث پاک نے فرمایا اس کی تفسیر یہ ہے. وہ مان گئے، چلیے ٹھیک ہے یہ درست بتایا گیا. پھر بتایا اچھا یہ آیت کی ایک تفسیر اور کیا ہے؟ سیدنا غوث پاک نے فرمایا دوسری تفسیر یہ ہے. پھر فرمایا اچھا تیسری تفسیر کیا ہے؟ سیدنا غوث پاک نے فرمایا یہ تفسیر ہے. وہ کتنی تیاری کر آئے تھے؟ ایک آیت کی 13 تفسیر کی تیاری کر آئے تھے. ہم لوگ قرآن پر ترجمہ پڑھ لیں، ایک تفسیر پڑھ پائیں گے بس ہو گیا، دوسری تفسیر نہیں بتا پائیں گے. مگر اس زمانے کے جو علماء تھے وہ بھی بہت مضبوط عالم تھے. ایک آیت کی 13 تفسیر یاد کر آئے تھے، اور اسی 13 کے اندر سیدنا غوث پاک کو پھنسانے کی کوشش کیا جا رہا تھا. سیدنا غوث پاک نے فرمایا اس آیت کی یہ تفسیر، اس آیت کی یہ تفسیر، یہ گناتے گناتے چلے گئے 13 تک پہنچ گئے. کہیں اور کچھ؟ انہوں نے کہا نہیں حضور بس مجھے جواب مل گیا ہے. اڑ کے چلے گئے. پھر گئے یار جواب تو غوث پاک نے دے دیا ہے، اب کیا کیا جائے گا؟ تو اور بڑے بڑے مفتیوں کو بلایا گیا کہ ان سے سوال پھر سے کیا جائے. پھر سیدنا غوث پاک کی بارگاہ میں آیا گیا. آئے جب آنے کے بعد کہتے ہیں غوث کچھ سوال ہے قرآن کی تفسیر کے حوالے سے. آپ نے فرمایا سوال کرو. وہاں جو علماء آئے تھے، اسی لیے مشکوٰۃ شریف کی حدیث میں ہے علم دین سیکھ کر کسی کی بےعزتی مت کرنا. اگر کوئی انسان علم دین سیکھ کر کسی پر انگلیاں اٹھائے یا کسی کی مذاق بنائے، سوال کر اس کی بےعزتی کرے، تو وہ انسان جہنم میں جائے گا. کس لیے علم دین سیکھ کر لوگوں کی بےعزتی کر رہا ہے. سیدنا غوث پاک کے پاس لوگ ایسے ہی آتے تھے بےعزتی کرنے کے ارادے سے. ارے جانکاری کے ارادے سے آئے تو ٹھیک ہے. سیدنا غوث پاک نے فرمایا ٹھیک ہے پوچھو. سیدنا غوث پاک سے وہاں کے مفتیوں سوال کرتے چلے گئے، اور کتنے تیاری کر آئے تھے؟ 13 سے 15 تیاری. سیدنا غوث پاک نے فرمایا جو سوال جس مفتی کو کرنا ہے میرے پاس آ کر لے. انہوں نے کہا حضور یہ بتائے اس آیت کی تفسیر میں یہ کیا کہا جا رہا ہے؟ سیدنا غوث پاک نے فرمایا زبان سے جواب دوں کہ ایسے ہی جواب دے دوں؟ انہوں نے کہا حضور زبان سے جواب دے. آپ نے فرمایا کتابوں کے حوالے سے جواب دوں کہ ایسے ہی دے دوں؟ کہا حضور آپ جواب ایسے دے جس میں مطمئن ہو جاؤں. سیدنا غوث پاک نے فرمایا پہلا تیرا مسئلہ ہے اس آیت کی تفسیر میں کیا کہا جا رہا ہے؟ اس کو بلائے اپنے سینے سے سینے لگائے، اور سینے سے لگانا ہی تھا. وہ مفتی خود کہتا ہے حضور مجھے پہلے تفسیر کا معنی پتا چل گیا ہے.
سیدنا غوث پاک نے اپنی زبان سے نہیں کہا، وہ خود کہتا ہے مفتی، حضور پہلی آیت کی تفسیر مجھے پتا چل گیا، آپ نے فرمایا میں اپنی زبان سے بتاؤں کہ تم اپنی زبان سے بولو گے؟ کہا حضور آپ کو بولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا دوسرا کون سوال کرنے والا ہے؟ دوسرے مفتی کھڑے ہو گئے۔ آپ نے فرمایا یہ آیت کی تفسیر کا حوالہ لینا چاہتے ہو؟ آپ نے فرمایا میرے قریب آ جاؤ، اور قریب لانے کے بعد سینے سے سینے لگایا، پھر فرمایا بتاؤ تمہیں کیا پتا چلا؟ کہا حضور جو تفسیر میں بھول رہا تھا وہ بھی مجھے یاد ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر! یہ سیدنا غوث پاک کی شان دیکھو مسلمانوں، سیدنا غوث پاک ایک دو کو جواب نہیں دے رہے تھے بلکہ 40 مفتیوں کو 40 ایک آیت کریمہ کے 40 تفسیر کر دیا تھا۔ اللہ اکبر! مفتی کہنے لگے ارے ہم لوگ 13 سے 15 تفسیر یاد کیا کرتے تھے مگر سیدنا غوث پاک کے سینہ سے سینہ ٹچ ہو جانا 40 تفسیریں یاد ہو گئی۔ یہ سیدنا غوث پاک کی شان ہے، اور سیدنا غوث پاک کی شان بلند کیوں ہوا؟ قربان جانا مسلمانوں، سیدنا غوث پاک کی شان بلند اس لیے ہوا کہ سیدنا غوث پاک جب آپ مسجد میں گئے آپ عبادت کیا کرتے تھے۔ سیدنا غوث پاک کا مقصد صرف کرامت دکھانا مقصد نہیں ہے، سیدنا غوث پاک کی نمازیں قضا نہیں ہوتی تھی، سیدنا غوث پاک جھوٹ نہیں بولتے تھے، سیدنا غوث پاک اپنی ماں باپ پہ بڑا احترام کیا کرتے تھے۔ سیدوں کا گھرانہ تھا، جانتے ہو سیدوں کا یہ گھرانہ ہے، اور آج تو بہت سارے ایسے سید ہیں مگر سیدنا غوث پاک کے والد گرامی بہت بڑے بزرگ، ان کی امی جان ام الخیر بنت فاطمہ بہت بڑی ولیاں خاتونوں میں، یہ بھی ولیاں پرہیزگاری میں، تو پتہ یہ چلا ماں باپ ہی ایسے تھے۔ ایک بزرگ نے کہا جب باپ ابو صالح ہو، جب باپ ابو صالح سید ہو، ماں ام الخیر بنت فاطمہ ہو، جب دونوں میں ملن ہوتا ہے تب جا کے غوث پاک کا جنم ہوتا ہے، تب جا کے غوث پاک کا جنم ہوتا ہے۔ اتنے پاکیزہ لوگوں کے ملنے سے غوث پاک کی جنم ہوا ہے۔ سیدنا غوث پاک کہتے ہیں مجھے رسوائی کبھی نہیں ہے، غوث نے اگر اسلام پھیلایا ہے، غوث نے اگر تبلیغ کیا ہے تو کس بنیاد پر؟ تبلیغ ایسے نہیں کہ کسی کے گھر جا کر تبلیغ کیا جائے، کسی ایک مسلمان کو پکڑ کر بتایا جائے ارے سنت کا طریقہ یہ، نماز کا طریقہ یہ، نماز پڑھا کرو، ایک نمازی انسان مسجد سے نماز پڑھ کر نکلے اسے پکڑ لیا جائے، ارے میرے بھائی اللہ اس کے رسول کی بات سنو، ارے یہ تبلیغ کرنے کا مقصد نہیں ہے۔ سیدنا غوث پاک کہتے تبلیغ کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے، غوث نے تبلیغ نہیں کیا ہے، صرف ایک تبلیغ کیا ہے، تقریر سے تبلیغ کیا ہے۔ سیدنا غوث پاک نے اپنی پوری زندگی کے حالات بتائی کہ میں کسی کے دروازے نہیں گیا، مسجد سے میں تقریر کرتا تھا اور 90 ہزار لوگ مسلمان ہو جایا کرتے تھے۔ یہ تبلیغ ہے، تقریر سے ہی تبلیغ ہوا ہے سیدنا غوث پاک کا، اور اللہ نے حکم دیا ہے کہ تقریر سے بہت بڑی تبلیغ ہوتا ہے۔ ایک دو آدمی کو جتنی دیر ہم بتائیں گے نا اتنے میں سینکڑوں انسان کو بتا دیں گے۔ اور جانتے ہو سیدنا غوث پاک کہتے ہیں کہ مجھے افسوس ہونے لگا کہ میں عربی سیکھ کر آیا، فارسی سیکھ کر آیا، ایرانی سیکھ کر آیا، تمام بھاشے میں نے سیکھا، مگر پھر میں وہاں آیا علم دین سیکھ کر آیا، میں مسجد میں منبر پہ چڑھا، ایک دن میں نے سوچا اپنے نانا جان کے دین کی تبلیغ کروں، مگر لوگ میری بات نہیں سنتے، میری بات پر غور نہیں کرتے، چلے جاتے ہیں۔ سیدنا غوث پاک کو بڑا گہرا افسوس ہوا، سیدنا غوث پاک کے دل میں چوٹ پہنچی، آپ کہنے لگے اب لوگوں کو ہم کیسے سمجھائیں؟ سیدنا غوث پاک کہتے ہیں کہ آج میں تبلیغ کروں گا اور تقریر ہی سے تبلیغ کروں گا، دیکھتا ہوں کیسے لوگ مسلمان نہیں ہوتے۔ آپ اسی مسجد میں بیٹھ گئے اور بیٹھنے کے بعد سوچتے ہیں اعتکاف کی نیت کر کر آپ مسجد میں آرام کرنے لگے۔ سیدنا غوث پاک کہتے ہیں کہ میری تقریر سے ایک لوگ بھی نصیحت نہیں پاتے تھے، اور کس لیے؟ میری زبان فارسی تھی اور میں فارسی میں بیان کرتا تھا، عرب والے میری بھاشا نہیں سمجھتے تھے، عرب والے میری بات نہیں سمجھتے تھے کہ غوث کیا کہہ رہے ہیں، تو میں اسی بات پہ افسوس ہوا کہ میری بات نہیں سنتے۔ سیدنا غوث پاک نے فرمایا اسی افسوس سے میں سو گیا، پہلی نیند لگی تھی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، کہتے بیٹا غوث کیوں سو رہے ہو؟ ارے اٹھو تقریر کرنا ہے۔ سیدنا غوث پاک نے فرمایا نانا جان
میری تقریر کا کوئی اثر نہیں دکھ رہا ہے، لوگ میری تقریر سنتے ہی نہیں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ کسی علماء کی بات میں نہیں بتا رہا ہوں، سیدنا غوث پاک نے اپنی کتاب میں خود لکھا ہے کہ میرے نبی کی، میرے نانا جان کی خواب میں بشارت ہوئی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے، آپ نے فرمایا میرا غوث اٹھو تقریر کرو۔ آپ نے فرمایا نانا جان میرے تقریر سے لوگوں کو فائدہ نہیں پہنچ رہا ہے، مگر میری دلی خواہش ہے میں آپ کے دین کی تبلیغ کرنا چاہتا ہوں، لوگوں تک اسلام پہنچانا چاہتا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا غوث اپنا منہ تو کھولو۔ سیدنا غوث پاک کہتے میں نے اپنا منہ جب کھولا، میرے نبی نے 7 قطرے اپنے لعاب کو گرا دیا۔ آپ نے فرمایا غوث اب اٹھنا تقریر کرنا۔ سیدنا غوث پاک کہتے ہیں جیسے کہ میرے آنکھوں سے اوجھل میرے مصطفیٰ ہوئے تھے، بس جانے کے بعد حضرت علی تشریف لائے، میں نیند ہی میں تھا۔ حضرت علی کہنے لگے غوث اٹھو تقریر کرو۔ آپ نے فرمایا علی میری بات کوئی سنتا نہیں، میں تقریر کرتا ہوں لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا۔ آپ نے فرمایا غوث تقریر آج کرنا ہے اور تیرے تقریر سے اتنا فائدہ اسلام کو ہوگا کہ بہت تعداد میں لوگ مسلمان ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی کہتے ہیں غوث اپنا منہ کھولو۔ حضرت علی جب کہتے ہیں سیدنا غوث پاک منہ کو کھولتے ہیں، آپ نے 6 قطرے اپنی لعاب کو گرایا۔ آپ نے فرمایا اب غوث آرام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب تقریر کرنے کی ضرورت ہے۔ سیدنا غوث پاک نے فرمایا ابھی نانا جان تشریف لائے تھے، انہوں نے بھی یہی بات کہی ہے اور انہوں نے کہا اٹھو غوث تقریر کرو، مگر انہوں نے 7 قطرے اپنے لعاب کو گرایا تھا۔ اے علی آپ نے 6 قطرے کیوں گرا دیا؟ سیدنا غوث پاک نے فرمایا جب آپ نے 6 قطرے کیوں گرایا؟ حضرت علی کا جواب آیا ارے نبی میں علی میں برابری نہ ہونے پائے۔ اللہ اکبر۔ لوگ کہتے ہیں ارے ہم اگر عمل کرنے پہ آ جائیں تو نبی کے برابر ہو سکتے ہیں۔ ارے ایسے کہنے والے شیطان کا عقیدہ ہوتا ہے، یہ مومن کی پہچان نہیں ہے۔ کسی حضرت علی سے یہ سبق سیکھنے کو مل رہا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا 6 قطرے ہم نے اسی لیے گرایا ہے تاکہ میرے مصطفیٰ کی لعاب میں برابری نہ ہونے پائے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا غوث پاک کہتے ہیں میں اٹھا ہوں اور منبر پہ چڑھا ہوں، تقریر کیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ مجھے یہ پتا چلا میں تقریر کرنا شروع ہو گیا تو لوگ میری اتنی تعداد میں آتے تھے کہ مسجدوں میں جگہ کم پڑ جاتی تھی اور لوگ مسلمان ہوتے تھے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا غوث پاک نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ میری تقریر سے نہ لوگ مسلمان بھی ہوتے تھے اور جنازے بھی بہت زیادہ اٹھتے تھے۔ لوگوں نے کہا غوث جنازے کیوں اٹھتے ہیں؟ سیدنا غوث پاک نے فرمایا میری تقریر اس کے دل و دماغ میں اتر جاتی ہے، اللہ کی خوف سے وہ انتقال کر جاتے ہیں، ایسی تقریر ہوتی تھی۔ سیدنا غوث پاک کی تقریر سے لوگ انتقال ہوتے تھے۔ سیدنا غوث پاک کہتے میری تقریر سے نہ لوگوں کی 200 جنازے نکل جاتے تھے۔ سیدنا غوث پاک کی تقریر میں لوگ کئی ہزار لوگ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتے تھے اور جو مسلمان ہو جاتے تھے جنگل میں بھاگ جایا کرتے تھے، صرف اللہ اس کے رسول کی عبادت کیا کرتے تھے، اللہ کے ذکر کرتے تھے، اللہ اکبر، بستی اور شہر چھوڑ دیا کرتے تھے۔ سیدنا غوث پاک کے تقریر سے اتنا گہرا اثر پڑتا تھا لوگوں کو کہ قسم خدا کی صرف عبادت میں رہتے تھے اور عبادت سے دور نہیں ہوتے تھے۔ یہ سیدنا غوث پاک کی فضیلت ہے، شان ہے۔ شان کیسے بڑھا؟ حضرت علی، اور بڑھے کیوں نہ؟ اللہ کے نبی نے جس کو فرمایا ہے انا مدینۃ العلم، مدینہ علم کا شہر ہے، انت علی بابھا، اس شہر کا دروازہ حضرت علی ہے۔ سوچو سیدنا غوث پاک کہتے ہیں، یہ مختصر سے سن لے اس کے بعد میں اپنی تقریر سمیٹ لوں گا۔ سیدنا غوث پاک کہتے ہیں کہ جب میری تقریر ہوتی تھی لوگ مسلمان ہوتے تھے، شہرت ہو گیا، ارے غوث کا تقریر جو سنتا ہے وہ مسلمان ہو جاتا ہے، نمازی ہو جاتا ہے۔ نہ جانے سیدنا غوث پاک کی تقریر سن کر لوگ کجی کتنے ولی بن گئے ہیں، ولایت کا مقام مل گیا ہے، ولیوں میں مقام مل گیا ہے۔ سیدنا غوث پاک کی تقریر صرف انسان سننے نہیں جاتے تھے، جنات سننے بھی جاتے تھے۔ سیدنا غوث پاک کہتے ہیں مجھے پتہ نہیں چلا، سیدنا غوث پاک کہتے ہیں کہ میں اپنی تقریر کر رہا تھا اور ایک عامل انسان تھا، جناتوں کو اپنے قبضے میں کیا تھا، تو وہ جب سوچا کہ ارے بڑی شہرت ہے سیدنا غوث پاک کی، تو کسی نے کہا ارے حضور انسان ہی نہیں، ان کی تقریر تو جنات بھی سننے جاتے ہیں۔ تو وہ کہا نہیں، میں تو یہ نہیں مان سکتا کہ جنات سننے جاتے ہوں گے۔ ٹھیک ہے انسان جاتے ہیں، انسان کی بات سمجھ میں آتی ہے، ان کے دل میں اتر جاتا ہے، وہ الگ بات ہے، مگر جنات جاتے ہیں یہ مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا ہے۔
وہ کہا نہیں، وہ کہا آج میں تحقیق کروں گا۔ وہ عامل انسان تھا، جناتوں کو قبضے میں کیا تھا۔ گیا وضو بنایا، وضو بنانے کے بعد بیٹھا، اپنا ورد شروع کر دیا، اپنی موکلوں کو حاضر کرنے لگا۔ اب پڑھائی پہ پڑھائی ہو رہی، کوئی موکل حاضر نہیں ہو رہے ہیں، کوئی جنات حاضر نہیں ہو رہے ہیں۔ وہ سوچا ارے ہم روز ایک بات پڑھتے تھے، وہ جنات آ جایا کرتے تھے، حضور کیا کام ہے بتائیں، اور آج میں بار بار پڑھ رہا ہوں کوئی جنات نہیں آ رہا ہے۔ تب بات دل میں آنے لگی، ارے وہ انسان صحیح کہہ رہا تھا کیا؟ تو کچھ ہی دیر کے بعد سیدنا غوث پاک کی تقریر ختم ہوئی، اور تقریر جیسے کہ ختم ہوئی جتنے جنات سے فارغ ہو گئے، جنات جب فارغ ہو گئے، جو جنات جس آیت پر ان کی ورد رکھا گیا تھا فوراً پہنچنے لگے اپنے آقا کے پاس، اور وہ کہا غصے میں آ گیا، کہا یہ بتاؤ، پہلے یہ بتاؤ تم لوگ اتنی دیر سے میں ورد کر رہا ہوں، اتنی دیر سے تھے کہاں، کیوں نہیں حاضر ہوئے؟ کہا حضور گستاخی معاف ہو، سیدنا غوث پاک کی تقریر چل رہی تھی، اس تقریر میں ہم لوگ تھے۔ کہا اچھا سیدنا غوث پاک کی تقریر میں تم لوگ تھے؟ تعداد کیا تھی؟ کہیں انسانوں سے زیادہ تعداد جناتوں کی تعداد تھی۔ اللہ اکبر، غور کرو مسلمان، وہ جنات خود کہتا ہے کہ ارے گستاخی معاف ہو، انسان تو کم رہتے ہیں، اس سے زیادہ جنات کی تعداد ہوتی تقریر سننے کے لیے، اور اس میں جنات وہ جنات جاتے تھے جن کا عقیدہ کمزور ہوتا تھا، سیدنا غوث پاک کی تقریر سن کر مسلمان ہوتے تو ان کے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ کر مسلمان ہو جاتے تھے۔ یہ جناتوں کی بات، پتہ چلا غوث کا حکومت انسان بھی چل رہا ہے، جناتوں میں بھی چل رہا ہے۔ تو وہ کہنے لگے، جو جنات تھا وہ کہنے لگا آقا اب مجھے یاد مت کرنا اس وقت، جب تک میں غوث کی تقریر میں رہوں گا مجھے ورد مت کرنا، تکلیف مت پہنچا، جب تک غوث کی تقریر نہیں ختم ہو جائے گی میں آؤں گا نہیں۔ یہ دیکھو سیدنا غوث پاک کی تقریر سے اثر جناتوں پہ پڑا ہے۔ تو یہ مسلمانوں سیدنا غوث پاک کی شان چھوٹی شان نہیں، بہت اونچا شان ہے۔ اور آپ کو بتا دے سیدنا غوث پاک سے انسان سبق سیکھے۔ سیدنا غوث پاک ایک یہ دستور تھا، جب آپ علم دین سیکھ کر آئے تو سیدنا غوث پاک کہتے پوری آخری زندگی تک میں زیادہ تر اس انسان سے محبت کرتا تھا، چھوٹے بچوں کو دیکھتا تو میں سلام کیا کرتا تھا، غریبوں کو دیکھتا تو ان کے ساتھ میں بیٹھتا تھا، ان کی حال حقیقت پوچھتا تھا، ان کے ساتھ میں کھانا کھانا پسند کرتا تھا۔ سیدنا غوث پاک کہتے میں غریبوں کے ساتھ رہنا پسند کرتا تھا، اور لہٰذا سیدنا غوث پاک نے فرمایا جو اللہ اس کے رسول کی گستاخ ہو جاتے تھے میں ان سے نہ کبھی مصافحہ ملاتا تھا نہ ان کے محفل میں کبھی جاتا تھا۔ یہ غوث کا عقیدہ ہے، جو گستاخ ہوتے تھے۔ سیدنا غوث پاک نے فرمایا میں غریبوں کے ساتھ رہتا تھا، غریبوں کی محبت میں رہتا تھا، غریبوں کے ساتھ بیٹھتا تھا۔ سیدنا غوث پاک کہتے تھے مجھے میرے پاس میں کھانے کے نہیں رہتا تھا مگر میں غریبوں کو کھلاتا تھا، میں خود بھوکا رہتا تھا مگر غریبوں کو کھلاتا تھا۔ آج نوٹ کرے جب مدرسے میں طالب علم حاصل کرنے جاتے ہیں، ارے ایسی ایسی روٹیاں کھاتے ہیں، ایسے ایسے دال کھاتے ہیں، اللہ اکبر ایک وقت اگر آپ کو دے دیا جائے آپ نہیں کھائیں گے، گلے کے نیچے سے نہیں اترے گا وہ کھانا، مگر قربان جان وہ مہمان رسول ہوتے ہیں، اللہ کے رسول کے مہمان ہوتے ہیں۔ کیسے کھا کر علم دین سیکھتے ہیں، اس لیے علم دین سیکھنا فرض ہے، اور جب علم دین سیکھ لیتے ہیں اللہ اپنی نعمتوں سے نوازنے لگتا ہے، ہر عالم کو اچھا اچھا کھانا نصیب کرتا ہے، اچھے اچھے کھانے کھاتے۔ لوگ کہتے ہیں مولویوں کا کام ہے اچھا کھانا کھانا، مولویوں کا کام ہے بریانی کھانا۔ اللہ اکبر، جب تک مولوی دال چاول کھا رہے تھے کوئی پوچھنے نہیں گیا، اب جب اللہ کی اچھی نعمت ملنے لگی اب سب لوگ اعتراض کرنے لگے، فتنہ پیدا ہونے لگا۔ ارے لوگوں غور کرنا، یہ کوئی دال چاول جو مدرسے میں طالب علم کھاتے ہیں نا، یہ آج کی نہیں ہے، میرے مصطفیٰ کی سنت ہے۔ آپ غور کریں سیدنا غوث پاک جب بغداد علم دین سیکھنے گئے، آپ کہتے ہیں میری ماں نے جو اشرفیاں دیا وہ ڈاکوؤں نے تو لے لیا تھا، اور جو کھانے کا انتظام کیا تھا وہ راستے میں ختم ہو گیا تھا، مگر غوث اعظم کہتے ہیں میں کئی سال تک پتے کھاتا رہا، پتے کھا کھا کر اپنی زندگی گزارا کیا ہے۔ کوئی آج کے زمانے میں پتے کھائے گا علم دین سیکھنے کے لیے؟ ارے پتے جو کھا کھا کر علم دین سیکھے وہی تو قطب ابدال ہوتا ہے، وہی تو اللہ کا ولی کہلاتا ہے۔ اچھا اچھا بہتر کھانا کھا لینے سے کوئی ولی نہیں ہو جائے گا، اور جتنے ولیوں کا تاریخ دیکھ لو ہر ولیوں نے یہی زندگی گزار دیا ہے، اچھے کھانے کی طرف نہیں گئے۔ آج تو دیکھا جاتا ہے
پیر صاحب بن کر پیر صاحب آ جاتے ہیں. احترام نہیں ہے، انہیں پتہ نہیں ہے، مسئلہ نہیں پتہ ہے، احترام نہیں ہے. ارے ایسے پیر، نقلی پیر، ایسے پیروں کا احترام کرنا بھی ضروری نہیں ہے. میں کہتا ہوں سب سے پہلی بات اسلام کے اندر ہے، شریعت کا مسئلہ بھی ہے کہ جو انسان مرید نہیں ہوتا اس کی موت جہالت کی موت ہے. بخاری کے اندر یہ بات ہے. پیر سے مرید ہونا ضروری بھی ہے، مگر ایسے مرید مت ہو جانا جیسے پیر دیکھو ویسے ہی مرید ہو جاؤ. چاہے زندگی گزر جائے مگر تحقیق کرتے رہنا، جب تک اچھا پیر نہیں ملیں گے مرید نہیں ہوں گے. مگر دل میں ارادہ بنانا مرید ہونا ہے. اگر تم دل میں ارادے بناؤ کہ مرید ہوں گے، اگر موت آ گئی تو اللہ پاک مریدوں کا ثواب عطا فرمائے گا، جہالت کی موت نہیں ہوگی. کتنے سیدنا غوث پاک نے فرما دیا ہے جس کا کوئی پیر نہیں اس کا پیر غوث اعظم ہے. اب بتاؤ غوث سے بڑا کوئی پیر ہو سکتا ہے؟ تو بہتر یہ تحقیق کرتے رہنا اچھا پیروں کے لیے. اگر جب تک تم مرید نہیں ہو تمہارے پیر کوئی اور نہیں، غوث اعظم تمہارے پیر ہے. جب بھی یاد کر لو گے تنہائی میں بیٹھ کر یا شیخ عبد القادر جیلانی شہین اللہ، اللہ اکبر عقیدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ اگر تم بیٹھ کر غوث اعظم کو یاد کر لو گے، غوث اعظم کہتے ہیں اگر میرا شخص مجھے یاد کرے میں وہیں سے جا کر مدد کر دوں گا. یہ غوث اعظم کی فرمان ہے. تو غوث اعظم کی شان بہت اونچا شان ہے. ایک وقت میں 1 گھنٹے میں بتا کر ان کی شان نہیں ختم ہوتی. پورے مہینے 11 شریف کے ختم ہو جائے گا تو بھی شان نہیں ختم ہوگا. اور آپ کو بتا دے سیدنا غوث پاک نہ، اور آج کل پیروں کی میں بات بتا دوں، جو پیر ایسے ہوتے ہیں نہ عالم ہیں، نہ حافظ ہیں، نہ قاری ہیں، بتا دیتے میرا مسئلہ یہاں چلتا ہے، میرا خانقاہ یہاں چلتا ہے، میں سجادہ نشین ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ. ارے اسلام کے اندر بادشاہیت نہیں چلتی. تمہارے دادا ولی تھے تو تم بھی ولی ہو جاؤ گے. جب تک وہ قابلیت تمہارے اندر نہیں دیکھی جائے گی تب تک تمہارے اندر ولایت کا ڈگری اللہ نہیں دے گا. اس بات کو نوٹ کریں، یہ سلسلہ نہیں چلتا